بچے پوائنٹ نمبر 4 ہے نماز قائم کرنے کا مطلب یا نماز قائم کرنے کا معنی کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ دو باتیں جو ہے اس مفہوم میں شامل ہیں کہ نماز تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کی جائے۔ ظاہری حقوق کیا ہوں گے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ، یعنی ٹائم کے اندر جو نماز کا وقت ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا خیال رکھا جائے اور نماز وقت کے پابندی کے ساتھ جو ہے اس کی ادائیگی کی جائے۔ نماز کے تمام تقاضے جو وضو اور غسل کی شرائط ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ پاکیزگی کی شرط جو ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ مکمل طور پہ پابندی نماز کی جائے، بغیر سستی اور قائلی کے نماز جو ہے اس کو قائم کیا جائے۔ اور باطنی حقوق کیا ہیں کہ نماز کو خشوع و خضوع یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے قائم کیا جائے، اس طرح سے ادا کیا جائے کہ انسان یہ سوچے کہ گویا اس کا وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے اور اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یا اگر وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا محبوب جو کہ بہت زیادہ قوت و طاقت والا ہے، جو کہ اسے پیدا کرنے والا ہے، جو کہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہ سوچ انسان کے اندر ہوگی تو مکمل طور پہ وہ نماز کو قائم کرنے کے زمرے میں یہ بات جو ہے یہ شامل ہوگی۔ اچھا، پھر اس میں کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، یعنی اگر کوئی شخص پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرے گا تو اس سے دین کے باقی احکامات جو ہے ان کی ادائیگی کا بھی ہم جو ہے وہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ دین کے باقی احکامات جو ہے ان کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز پہ نہ تو اتنی محنت صرف ہوتی ہے، نہ ہی اتنا ٹائم لگتا ہے، اور بغیر کسی خرچ کے ہم نماز کی ادائیگی جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس پہ ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اگر روزہ ہے تو وہ ایک لمبا ٹائم جو ہے اس میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، نفسانی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ حج کی ادائیگی کے لیے اپنا روپیہ پیسہ بھی اور اپنا وقت بھی صرف کرنا پڑتا ہے، محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو جو سب سے پہلی اور بنیادی عبادت ہے جس میں نہ تو بہت وقت لگتا ہے، نہ بہت زیادہ محنت اور مشقت ہوتی ہے، اور نہ ہی انسان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اگر کوئی انسان اس کو نہیں قائم کرے گا تو باقی احکامات جن پہ محنت بھی صرف ہوتی ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، پیسہ صرف ہوتا ہے، بہت زیادہ اسے کوشش کرنی پڑتی ہے، وہ ان کو کس طرح سے قائم کرے گا۔ اس لیے جس نے نماز کو قائم کیا تو اس سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ دین کو قائم رکھ سکے گا، وہ روزے کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کی ادائیگی کر سکے گا، اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا تو وہ دین کو قائم نہیں رکھے گا۔ اچھا، پھر اس میں لاسٹ جو پیراگراف ہے اس کے ساتھ آپ کی ہیڈنگ بنے گی نماز اللہ سے رابطے کا ذریعہ، یعنی نماز کے ذریعے اگر ہم دن میں کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، تو جیسے ایک مومن مسلمان جو ہے وہ اذان کی آواز سنتا ہے تو اس کے بعد وہ نماز کے لیے وضو یا غسل کے لیے کے ذریعے جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اور پھر اس عبادت کے ذریعے اللہ کے سامنے حاضری دیتا ہے اور اپنی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے، اس کے رب ہونے کا اظہار اور اپنے بندہ ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رب و جلال کا اعتراف کرتا ہے۔ جب وہ سجدے میں اپنا سر جو ہے وہ زمین پہ رکھتا ہے تو اللہ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو نماز اللہ سے رابطے کا، یعنی دنیا کے مشاغل سے نکال کے انسان کو نماز جو ہے وہ اللہ کی طرف لے کر آتی ہے، جیسا کہ آیت میں نا کہ بے شک میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہ نماز ہے جو کہ انسان کو دنیا کے مشاغل سے، دنیا کی مصروفیات سے نکال کے اللہ کی طرف اور بھلائی کی طرف، انسان کی بھلائی کی طرف اور انسان کی فلاح کی طرف لے کے آتی ہے۔ اس لیے نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رابطے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔